بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تطع من أكثر في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. محترم ساتھیوں، آج تراویح کی نماز میں 8واں پارہ مکمل پڑھا گیا، سنا گیا۔ 8ویں پارے میں سورۃ الانعام کا کچھ حصہ رہا، اس کے بعد سورۃ الاعراف شروع ہوئی، سورہ اعراف کا کچھ حصہ پڑھا گیا۔ سورہ انعام کے معنی ہم اور آپ جانتے ہیں، چوپائے کے ہوتے ہیں، مویشی جانور کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ایک عجیب انتظام ہے یا عجیب سسٹم ہے، نظم ہے قرآن کے سلسلے میں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، انہیں سبق سکھانے کے لیے، انہیں میسج اور پیغام دینے کے لیے بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے، پرندوں کے قصے بیان کیے ہیں، اور کئی صورتیں، تقریباً 6-7 صورتیں ایسی ہیں جو جانوروں کے نام سے ہیں، جیسے سورہ فیل ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ نحل ہے، سورۃ العنکبوت ہے، اور ایک سورہ یہ سورہ بقرہ ہے، اور یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے جس کی سورۃ الانعام، جس کے معنی پورے جانور کے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ، اور اگر ہم اس پر بات کریں ہر قصے پر، تو الگ الگ حکمتیں ہیں، اور اس کا موقع یہاں نہیں ہوتا ہے کہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں، بس یہاں اشاروں میں بات ہوا کرتی ہے۔ بہرکیف یہ سورۃ الانعام ہے جس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف ہے۔ اعراف کا مطلب کیا ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پاس، جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر رہیں گے، کم زیادہ نہیں ہوں گے۔ گناہ بھی کر کے آئے ہوں گے، نیکیاں بھی کر کے آئے ہوں گے، دونوں برابر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرنے سے پہلے ان کو ایک جگہ کھڑا ٹھہرا دے گا، اور ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اسی کو اعراف کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اصحاب الاعراف ہیں جن کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ بہرکیف اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم لوگ کل سماعت کریں گے، وقت رہے گا تو۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص اصول بیان کیا ہے، ایک خاص سسٹم اللہ نے بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، وَإِن تُطِعْ مَنْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ، اے نبی اگر آپ ان لوگوں کی بات مان لیں گے جو زمین میں تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو پھر یہ تمہیں سیدھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یہ ایک اصول دیکھو کتنا پیارا اللہ نے بتایا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ ایسے لوگوں کی اطاعت کریں گے، ایسے لوگوں کی بات کریں گے کہ جو کہہ رہے ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہماری کثرت ہے، تم تو تھوڑے لوگ ہو، کم لوگ ہو، جو زیادہ ہے انہی کی چلے گی، انہی کی بات مانی جائے گی، یہ معیار اگر ہے، اور اگر اس پر آپ عمل کریں گے، ان لوگوں کی بات کریں گے یا ان کے نقشہ قدم پر چلیں گے، تو آپ اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے، یہ لوگ بھٹکا دیں گے۔ مشرکین مکہ یہی کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم تو تعداد میں زیادہ ہیں، تم تھوڑے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ میرے بھائی دیکھو، شریعت یہ بتاتی ہے ہمیں اور آپ کو کہ حق پر ہونے کا معیار تعداد نہیں ہے۔ اگر یہ کہو کہ جہاں تعداد زیادہ ہے وہ حق پر ہے، اور جہاں تعداد کم ہے وہ باطل ہے، یہ اصول نہیں ہے۔ تعداد پر نہیں ہے نظام۔ اگر آپ اس کو مانیں گے تو یہ سمجھ کر چلیں کہ ہمیشہ جو حق پر ہوتے ہیں وہ کم نظر آتے ہیں۔ ہمیشہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو حق پر ہیں وہ تعداد میں کم نظر آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جنگ بدر میں جو حق پر صحابہ تھے، کتنے تھے مسلمان؟ 313 تھے۔ ایک روایت اگر دوسری آتی ہے جو اس میں اگر 319 مان لیتے ہیں، تو 313 یا 319 صحابہ کرام ہیں، اور مشرکین کتنے ہیں؟ 1000 کی تعداد میں ہیں۔ اور اسی طرح جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 ہے، اور مشرکین کی تعداد کون بولے گا؟ 1000
3000 مشرکین اور کفار کی تعداد کتنی ہے؟ 3000 ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیے تعداد صحابہ کی، مسلمانوں کی، حق پر رہنے والوں کی کم ہے. تو یہ جو معیار بتایا جاتا ہے تعداد کا کہ تعداد جس کی زیادہ ہوگی وہ حق پر ہوگی، یہ معیار صحیح نہیں ہے. 700 ہے اور 3000 پر بھاری ہو گئے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنی ہی تھوڑی تعداد کے لوگ ہوتے ہیں بڑی تعداد پر غالب آ جاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. تو یہ اصول یاد رکھو کہ تعداد کی بنیاد پر حق و باطل کے فیصلے نہیں ہوا کرتے ہیں کہ ایک طرف تعداد زیادہ ہے تو وہ حق پر ہے اور اگر کم ہے تو وہ باطل پر ہے. یہ معیار نہیں ہے. جہاں حق پر ہونے کے جانچنے کا یہ معیار نہیں، یہ علامت نہیں ہے. حق پر ہونے کی کیا حق پر ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ حق پر وہ ہوگا جس کے پاس دلیل ہوگی. جس کے پاس دلیل ہوگی وہ حق پر ہوگا. بھلے سے تعداد میں وہ کم ہے لیکن وہی حق پر ہوگا. دلیل کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. دلیل کی بنیاد پر مانا جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. آپ دیکھو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دے رہے ہیں مکہ میں تو ابتدا میں آپ کے پاس آپ کی ہاتھ پر آپ کی دعوت پر قبول کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ انگلیوں پر گن سکتے ہیں آپ. ابو بکر ہیں، خدیجہ ہیں اور زید بن حارثہ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایسے انگلیوں پر گنے چنے 5 افراد. ایک طرف پورا مکہ ہے اور دوسری طرف صرف 5 لوگ ہیں حق پر. تو تعداد کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوا کرتے. حق پر ہونا یہ تعداد اس کا معیار نہیں ہے. آپ دیکھو نوح علیہ السلام کتنے سال کام کیے ہیں؟ 950 سال کام کیے ہیں. اور ان کی دعوت پر کتنی تعداد حق پر آئی؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی دعوت پر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، کشتی میں سوار ہوئے لوگ، سیلاب آیا تو کتنے لوگ اس میں سوار ہوئے؟ تقریباً 80 سے 82 لوگ تھے. 80 سے 82 خاندان یہ سمجھ لیجیے. اتنے ہی لوگ تھے، باقی سب ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام پورا ماحول کفر کا ہے، شرک کا ہے. آپ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ گھرانہ کفر کا. آپ کا باپ کفر پر ہے، بت پوجتا ہے، بت بناتا ہے، بتوں کو بیچتا ہے، بتوں کی تجارت کر رہا ہے. پورا ملک، پورا شہر ان کا جو ہے شرک اور کفر میں ڈوبا ہوا ہے. وہ اکیلے حق پر تھے، توحید کی آواز بلند کیے اور اکیلے پوری قوم سے ٹکر لیتے ہیں. یہ توحید کی برکت ہے میرے بھائی. یاد رکھو، اسے پتہ چلتا ہے جس کے پاس اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، توحید ہوتی ہے نا، وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے. کوئی بھی آ جائے سامنے، وہ حق پر ہے تو ڈٹا رہے گا، وہ جمع رہے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے سمجھ میں آتا ہے کہ اکیلے پوری قوم سے ٹکر لیتے ہیں. اور سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک ہو کر کے امت ہو گئے. ان ابراہیم کان امہ، اللہ نے کہا ایک امت ہو گئی ابراہیم علیہ السلام. اسی لیے تعداد اگر زیادہ ہے وہ حق پر ہے، یہ دلیل نہیں، یہ معیار نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، اور ایک بات یہاں پر ساتھ ہی ساتھ یہ ذکر کر دیں کہ حق کیا ہے، حق کسے کہتے ہیں، حق ہے کیا. تو یاد رکھیے حق قرآن و حدیث ہے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرآن و حدیث، اور اس کو سمجھنا ہے صحابہ کے فہم پر، صحابہ کے طریقے پر. یہی بنیاد ہے، یہی حق ہے. قرآن کو سمجھنا ہے. کیسے سمجھنا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے، جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، سلف نے سمجھا ہے، ویسے قرآن کو سمجھنا ہے. حدیث کو کیسے سمجھنا ہے؟ جیسے صحابہ نے سمجھا ہے ویسے ہی سمجھنا ہے. ہماری عقل، ہماری فکر، ہماری سوچ صحابہ کے سوچ سے اونچی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام ممتاز تھے اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، منتخب کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی حیثیت سے. اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ اعلان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا. جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں ایسے اگر یہ ایمان لائے تبھی ہدایت پر رہیں گے. تو یاد رکھیے اس بات کو، یہ اصول ہے حق کا کہ قرآن اور حدیث یہی حق ہے.
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی چیزیں دونوں، قرآن بھی نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے اور حدیث بھی نازل کی گئی اللہ کی طرف سے. فرق اس میں اتنا ہے کہ الفاظ نبی کے ہیں، معانی مفہوم اللہ کا ہے. دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن بھی حدیث بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے تھے، جو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی وہی کہتے تھے. تو یہ ایک معیار ہے کہ قرآن اور حدیث یہ سب لوگ سمجھ لیں. ہمارے یہاں عام طور پر جھگڑے جو ہوتے ہیں اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ سب تو قرآن حدیث بولتے ہیں، وہ بھی قرآن بولتے ہیں، وہ بھی حدیث بولتے ہیں. میرے بھائی سب بولتے ہیں، لیکن صحیح العقیدہ سلفی اور اہل حدیث حضرات کا یہی ایک امتیاز ہے، یہی ایک خصوصیت ہے کہ یہ قرآن و حدیث کو اپنے علماء، اپنے بزرگوں، اپنے پیروں فقیروں کی طرح نہیں سمجھتے. یہ قرآن و حدیث کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے. آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ان کی اتباع کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے. آج ہمارے ایک مزاج ایسا بنا ہے، کوئی بھی مسئلہ آئے، کوئی بھی چیز آئے، ہمارے بزرگ نے کیا کہا، ہمارے علماء نے کیا کہا، پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے. آپ دیکھو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قوم کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں، پوری طرح پھٹکار رہے ہیں، کہتے ہیں کہ قریب ہے یوشکو علیکم، قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے. یوشکو یرسل علیکم حجارہ، قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے. کیوں؟ اقول لکم، میں تم سے کہہ رہا ہوں، قال اللہ وقال الرسول، میں تم سے کہہ رہا ہوں اللہ نے کہا، رسول نے کہا، وتقولون قال ابو بکر و عمر، اور تم کہہ رہے ہو ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا. اللہ اکبر. یہ معیار دیکھو کتنا بڑا معیار بتایا گیا کہ اگر ابو بکر بھی، یہ اصل مسئلہ کیا تھا، حج قران اور حج افراد وغیرہ کے حوالے سے ابو بکر کا موقف الگ، عمر کا موقف الگ. تو لوگ بیان کر رہے ہیں ابو بکر تو ایسا کہہ رہے ہیں، عمر تو ایسا کہہ رہے ہیں. اس پر ڈانٹا انہوں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے اور تم کہہ رہے ابو بکر اور عمر نے ایسا کہا ہے. تو کہا معیار جو ہے کیا ہے، یہی ہے کہ جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کہا ہے، اور صحابہ نے جس کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے، اسی بنیاد پر ہم کو حق کو سمجھنا ہے. اور تعداد کبھی بھی یہ حق کو سمجھنے کی بنیاد اور اس کا پیمانہ نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.